السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے سنیں گے، پڑھیں گے اور پسند کریں گے، اور مجھے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے درس تیار کروں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، آج کا میرا درس ہے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 161، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے یہودیوں پر سختی۔ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا إِلَيْهِمْ، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کی طیبات حرمنا علیکم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھی اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت۔ فَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ اموال الناس، اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے اموال الناس واقلیہم اموال الناس، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے واسطے کافروں سے، کافروں کے منہم عذاب علیم، جو ان میں دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین، توجہ سے اور غور سے سنیے، یہاں پہ مثل مشہور ہے۔ ان آیتوں میں یہودیوں کی شرارتیں اور بری باتیں بیان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، جس سے ان کی ضد اور ہٹ درمی کا سمجھ لینا آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے ہر ایک میل جول رکھنے والے نے ذاتی تجربے سے بھی ان کو ایسا ہی پایا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہودیوں کی ہٹ درمی اور بے دھڑک گناہ کرنے کی وجہ سے انہیں حکم بھی سخت سے سخت دیے گئے ہیں، اس کے بغیر ان کے مزاج ذرا بھی درست نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ان کو ان کی سزائیں بہت سخت دی گئیں، پھر بھی وہ اتنے سخت تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے اور پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے۔ پہلے جو آسانیاں شریعت نے انہیں دی اور اس دے رکھی تھی وہ سخت تھی، اور بہت سے حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ مثلا ان پر کھانے کی اکثر چیزیں حلال تھیں اور شریعت بھی زیادہ سخت نہ تھی، لیکن انہوں نے ایسی شرارتیں اور زیادتیاں کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تو اس میں ان کو سخت حکم دیے گئے،
اور وہ ان بہت سی چیزوں سے محروم کر دیے گئے جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو ناظرین، ایسی سخت شریعت ان کو اس لیے دی گئی کہ ان کے مزاج آسانیوں کی وجہ سے قابو سے باہر ہو چکے تھے، وہ قانون کی حد سے باہر نکل گئے تھے۔ لوگوں کو اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستوں سے روکنا ان کا ایک شیوا بن گیا تھا یا مقرر شغل ہو گیا تھا۔ وہ سود کھانے میں ذرا بھی برائی نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان سے ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور غلط طریقوں سے بھی لوگوں کے مال چھینتے تھے، کبھی لوٹ مار سے، کبھی دھوکہ دے کر اور کبھی بہلا پھسلا کر غرض جس طرح ہو سکتا بے دھڑک دوسروں کا مال ہضم کر جاتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 62 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، اور اس کو عنوان دیا ہے اجر عظیم۔ یہاں پہ ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس کو مانتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس کو جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقسمین للصلاۃ، آفرین ہے نماز پر قائم رہنے والوں کو، والموتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو ہم جلد بڑا ثواب دیں گے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ایسے لوگ جو نیک ہیں، مومن ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مومن جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کو ہم بڑا اجر یعنی ثواب دیا جائے گا جنت کی صورت میں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا پر بھی ان کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا مددگار ہوگا، جنت میں وہ سکون سے رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا کہ یہودی بڑے ظالم ہیں، بے کھٹکے ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جو قانون کے اندر گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ان میں کچھ الگ ہے، ایسے بھی ہیں جن کی سمجھ تیز ہے اور وہ بات کی تہ کو پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں چند ساتھ سے زیادہ کی نہیں، اور اگر گھنٹوں کی بھی ہو تو کیا ہے، یہ سب کچھ تندرستی اور بدن کی قوت پر موقوف ہے، لیکن یہ دونوں بدلنے والی چیزیں ہیں، ان کے بغیر مال بھی بیکار ہے۔ اس کے مقابلہ میں مرنے کے بعد کے جو زندگی ہوگی، اس میں بیماری اور موت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور نہ لذت منٹوں یا گھنٹوں یا دنوں میں ختم ہونے والی ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہمیشہ لذت ہی لذت ہے، اور اس کے لیے فقط یہی تو کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں کو ماننا ہے، اور اس کے حکم پر چلنا ہے، مال کی زکوٰۃ دینی ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، نماز پڑھنی ہے، بےہودہ لذتوں اور نقصان دینے والی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے یا بہت بڑا انعام ہے، مقام جنت کی صورت میں ہے، اور انعام بھی جنت میں جو کچھ انہیں میسر ہوں گی وہ سہولیات، اور انعام دوسری زندگی میں تیار ہے۔ عقل مند لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین،
اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 163 اور 164 کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں، اور یہ اس کا عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا تھا، اور وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امت کو دیتے تھے۔ اب یہ ہے اِنَّا أُوحِيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی اور نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے۔ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی بھیجی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباط، اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، والاسباط وعیسیٰ، اور یعقوب اور ان کے اولاد پر عیسیٰ وایوب ویونس، ایوب اور یونس، وہارون وسلیمان، اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر بھیجی۔ وَرُسُلُ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور بھیجے ایسے رسول جن کا حوال علیکا من قبل، ہم نے تجھ کو اس سے پہلے سنایا، وَرُسُلُهُ، اور ایسے رسول جن کا احوال تجھ کو نہیں، لم نقصصہم علیکا، اس کا احوال تجھ کو نہیں سنایا، وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر باتیں کی، یعنی ہم کلام ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور ارشاد الہی ہے کہ ہم نے تجھ پر وحی بھیجی ایسے اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی ایسی وحی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے رہے ہیں۔ ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی کی، یعنی وحی بھیجی تھی، اور حضرت داؤد کو زبور یعنی کتاب زبور عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کو تورات عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار نبی اور رسول آئے جن کا ذکر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل نازل ہوئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آگاہ کیا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے، اور ان پر وحی یعنی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اور ان پر کچھ نبیوں پر کتابیں بھی نازل ہوئی۔ قرآن مجید جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، ان آیات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بات نہیں، یعنی نبوت حاصل کرنا یا نبوت حاصل ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور اب اس مقصد سلسلہ کی آخری کڑی ہے، یعنی آپ آخری رسول ہیں، یعنی اس سلسلہ کی آخری کڑی کہہ کر بات کو ختم کیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس قدر نبی آئے مسلمان ان سب کو سچا مانتے ہیں، خواہ ان کے نام اور حالات بھی معلوم نہ ہو۔ اب ہے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 165، 66 اور 167، یہ کے بعد 3 آیات کا ترجمہ آپ کے
گوشہ گزار کر رہی ہوں، اور اس کا عنوان دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شہادت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس باتوں پر گواہ ہے۔ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی جتنے بھی رسول آئے وہ جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے اور مومنوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقائق حقانیت اور پیغمبروں کا رسولوں کو نہیں مانتے تھے ان کو ڈرانے والے۔ حجتم بعد الرسول، اور اللہ پر رسولوں کے بعد الزام کا موقع، یعنی باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر، یعنی ڈر سنانے والے بھیجے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر رسولوں کے بعد الزام کا موقع، یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے یعنی ہمیں جنت کی خوشخبری بھی سناتے تھے، اور جو حالات کے اپوزٹ چلیں گے ان کو دوزخ سے ڈراتے تھے۔ تو تمام حالات کھول کر واضح کر دیے گئے تاکہ لوگوں کو رسولوں پر اور اللہ پر کوئی شکایت نہ رہے یا کوئی الزام باقی نہ رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن یعنی اللہ زبردست حکمت والا ہے، لیکن اللہ اس پر شاہد ہے، یعنی اللہ اس پر گواہ ہے جو تجھ پر نازل کیا گیا، الیکا انزلہ بعلمہ، کہ یہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ والملائکۃ یشہدو، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، یعنی والملائکۃ یشہدو، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ حق ظاہر کرنے والا کافی ہے، یعنی وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے شہادت دینے والا یا گواہ۔ ان الذین کافروا، جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، سیدھے راستے سے روکا، قد ضلوا ظالم ضلالا بعیدا، وہ بہ کر دور جا پڑے۔ ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے جو میں آپ کے گوشے گزار کر رہی ہوں، تو جسے اور غور سے سنیں۔ تو یہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دے، اور کہ اللہ کی طرف سے ان کو ان نیک کاموں کا بہت اچھا بدلہ ملے گا، یعنی جنت نصیب ہوگی قیامت کے دن، نیک کاموں کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور یہ نیک کام یعنی اللہ کی طرف سے ان کو ان کے نیک کاموں کے سبب اچھا بدلہ ملے گا، اور برے کام کرنے والوں کو ڈرا دیں کہ آفتوں میں مبتلا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے کہ لوگ اللہ کے سامنے یہ عذر اور بہانہ نہ لگائیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ٹھیک راستہ کون سا ہے، معلوم ہو جاتا تو ہم ضرور اس پر چلتے۔ یہ ان کے آنے بہانے تھے یہودی لوگوں کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی چیز باقی نہ رہے، ان کو کوئی سوال کرنا کا جواز ہی نہ رہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ان کو کتابوں کے ذریعے ڈرایا اور خوشخبریاں دی۔ رسولوں کے بھیجنے کے بعد اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ اس راستے پر چلو گے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر رسول بھیجے، ان کے ساتھ کچھ احکامات بھیجے تاکہ ان احکامات کی پابندی کریں۔ جو لوگ اگر وہ لوگ ان کی بات کو نہ مانیں تو ان کی پکڑ ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی سب کو سیدھے راستے پر چلا لیتے، لیکن کیونکہ وہ بڑے قدرت اور قوت والا ہے، لیکن اس کی حکمت اور تدبیر نے یہ چاہا کہ انسان کو اختیار دے اور وہ دیکھے اور اس کے کاموں کی سے جزا اور سزا ملے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے تمام زمانوں کے لیے پوری ہدایت کرنے والا مقرر کر دیا ہے، یعنی دنیا گزارنے کی تمام طرح ہدایات قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اس کی گواہ ہیں۔
کہ اس میں انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت 168 اور 169 جس کا ترجمہ بھی تفسیر گوشہ گزار کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ اور اس کو عنوان دیا ہے کفار کے لیے جہنم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو کفر کرتے تھے، جو قرآن پاک کی ہدایت کے اپوزٹ چلتے تھے، ان کے بارے میں ان کے انجام کار کا بتایا گیا ہے، یعنی کفار کو جہنم میں کس لیے دھکیلا جائے گا اور کون کون سے احکامات کی نافرمانی کرنے سے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ کفر کرنے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، اپنے اوپر اور دوسروں پر زیادتیاں کرنے والے ہیں، وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور آخر تباہی کی طرف پہنچ کر رہیں گے۔ ان کے لیے اب سیدھے راستے پر آنے کا کوئی امکان نہیں یا کوئی موقع ہی نہیں، وہ اس غلط راستے پر بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبروں کے احکامات کو نہیں مانا اور ان کے ساتھ جنگیں کی، ان کو تنگ کیا تو ناظرین، اگر اب کوئی انہیں صحیح راستہ بتائے گا تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم کر دی ہے، کیونکہ جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہ انہیں اچھا خاصا معلوم ہوتا ہے، قدم قدم پر ان کی دلی خواہشیں پورا ہونے کا سامان ہے۔ تو ناظرین، اگر وہ کسی سے پوچھتے بھی ہیں تو اسی راستے کی زیادہ آسانیاں حاصل کرنے کی تدبیریں پوچھتے ہیں، یعنی جو اگر وہ پوچھتے بھی ہیں تو وہ چیزیں پوچھتے ہیں جو ان کے لیے تن آسان ہو، ان کے لیے آسانیاں ہو، جس میں صحیح راستے کا انہیں خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں اور نہ اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ انہیں اسی راستے پر چلنے دے گا جو انہیں اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے ہاں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کرتا، یہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے غلط ہے، اسی لیے وہ جہنم پر جا کر ختم ہوگا اور اسی میں لے جا کر انہیں جھونک دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس صورت میں ان کے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو ناظرین، اور نہ اس میں سے کبھی نکل سکتے ہیں، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا دے، اگر ان کو سزا ملے گی تو ظاہر ہے وہ انہوں نے خود ہی اپنے سر لی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے جسے وہ انسان اختیار کرتا ہے، یہ اس کا مقرر کیا ہوا قانون ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ انسان کو راہ میں اختیار بخشا گیا ہے اور قانون الہی یہ ہے کہ انسان جو ارادہ کرے اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس ارادے کی بنا پر انسان نیک اور بد کا ذمہ دار ٹھہرا ہے، یعنی اگر ناظرین، اب میرا آج کا درس کمپلیٹ ہوا اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ درس تک کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس درس کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے اور قرآنی آیت کے مطابق جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دی ہے یا اس درس کے ذریعے ہمیں ملی ہے اس پر عمل پیرا رہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ مل کر ہم ان ہدایت پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت، اللہ حافظ۔